السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بوائز اور تمام گرلز، کیا حال ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کا وقت اچھا گزر رہا ہوگا، آپ اچھا وقت گزار رہے ہوں گے، والدین کی خدمت کر رہے ہوں گے اور اپنی تعلیم پر فوکس کر رہے ہوں گے، اپنی تعلیم پہ پوری توجہ دے رہے ہوں گے اور اپنے اسباق کو بھی اچھے طریقے سے آپ لے رہے ہوں گے۔ ہم امید کرتے ہیں آپ اچھے بچے ہیں اور پڑھنے والے بچے ہیں اور والدین کی خدمت کرنے والے بچے ہیں، بہن بھائیوں کا خیال کرنے والے بچے ہیں۔ تو ہم نے اسلامیات کا سبق آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 28 تک کا ہمارا سبق جاری تھا۔ 4 آیات کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا تھا اور ان آیات کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے وائٹ بورڈ پر آپ کو لکھا ہوا آپ کو پڑھایا اور پھر آپ کو دکھایا بھی تھا۔ تو آج ہم اگلی جو 5 آیات رہتی ہیں ان 5 آیات کا ترجمہ ہم آج اس سبق میں پڑھیں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے میرے ساتھ اس سبق کو توجہ سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم ان آیات مبارکہ کی تلاوت کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں کہ ہمیں ترجمے کے ساتھ ساتھ ان آیات کا پڑھنا بھی ہمیں آ جائے۔ تو میں آپ کو سب سے پہلے ان کی تلاوت آپ کو سناتا ہوں تاکہ ان کی تلاوت بھی آپ کو آ جائے۔ آپ حضرات اپنی اسلامیات کی بک کو کھول لیں اور آیت نمبر ہم 24 سے ہم پہلے ان آیات کا ترجمہ پڑھیں گے، 24 سے 28 تک، اور پھر اس کے بعد ہم ان کا ترجمہ کریں گے۔ صحیح ہے؟ تو میں شروع کرتا ہوں، پہلے سے ان کا تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم۔ ایک مرتبہ میں دوبارہ تلاوت کرواتا ہوں آپ کو۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا
تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم۔ تو پیارے بچوں، ہم نے ان 5 آیات، ان 4 آیات کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا، اور اب میں ان آیات مبارکہ کا ترجمہ آپ کو کرواؤں گا، اور یہ ترجمہ وائٹ بورڈ پہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا۔ میں نے ہر آیت کا ترجمہ الگ الگ اور صاف ستھرا کر کے آپ لکھ دیا ہے، اور آپ کو سمجھ بھی آ رہا ہوگا، نظر آ رہا ہوگا۔ تو میں آپ ترجمے کی طرف چلتا ہوں، اور سب سے پہلے ہم آیت نمبر 24 کا ترجمہ پڑھیں گے، اور یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ تو آیت نمبر 24 کون سی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، مومنو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم قبول کرو۔ مومنو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم قبول کرو، جبکہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی یعنی جاودہ بخشتا ہے، اور جان رکھو خدا آدمی اور اس کے رسول کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور جان رکھو خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے۔ آیت کا ترجمہ میں دوبارہ کرتا ہوں، مومنو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم قبول کرو، جبکہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی یعنی جامدہ بخشتا ہے، اور جان رکھو خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور جان رکھو خدا آدمی اور اس کے رسول اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے۔ آیت نمبر 24 کا ترجمہ ہم نے پڑھا، اور آپ حضرات نے میرے ساتھ سنا اور پڑھا بھی صحیح۔ اب آیت نمبر 25 کا ترجمہ میں کرتا ہوں۔ آیت نمبر 25، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہوگا، اور اس فتنہ سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں، اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور اس فتنہ سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں، اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔ آیت نمبر 25 کا ترجمہ ہم نے پڑھا، اب آیت نمبر 26 کی طرف ہم چلتے ہیں۔ آیت نمبر 26 یہ ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ آیت نمبر 26 کا ترجمہ یہ ہوگا، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین یعنی مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین یعنی مکہ میں
قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں، یعنی بے خان و ماں نہ کر دیں، یعنی مجھے خاندان سے نکال دیں، ماں باپ سے نکال دیں۔ تم ڈرتے تھے تمہیں اڑا نہ لے جائیں، یعنی بے خان و ماں نہ کر دیں، تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں، اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ اس کا شکر ادا کرو، تاکہ اس کا شکر ادا کرو۔ پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ اس کا شکر ادا کرو۔ تو پیارے بچوں، یہ آیت نمبر 26 کا ترجمہ ہم نے پڑھا اور آپ نے میرے ساتھ ترجمہ بھی پڑھا اور سنا بھی صحیح۔ اب آیت نمبر 27 کا ترجمہ ہم کرتے ہیں۔ آیت نمبر 27 ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، نہ تو خدا اور رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔ اے ایمان والو، نہ تو خدا اور رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔ آیت نمبر 28 وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اس کا ترجمہ یہ ہوگا اور جان رکھو تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے اور یہ کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ اور جان رکھو تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے اور یہ کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ تو پیارے بچوں، ان 5 آیات کو ہم نے پڑھا اور آپ نے بھی میرے ساتھ پڑھا اور ان کو سنا آپ لوگوں نے، اور ان آیات کا ترجمہ بھی میں نے ہر آیت کا ترجمہ بھی میں نے پڑھا اور آپ لوگوں نے ان آیات کا ترجمہ سنا۔ تو ان آیات کا ترجمہ آپ نے ایسے ہی کرنا ہے اور ایسے ہی ان کو سننا ہے اور ترجمہ آپ نے کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو پڑھایا ہے۔ تو توجہ کے ساتھ آپ پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ ہاں، کسی آیت کا کسی لفظ کا آپ کو ترجمہ نہیں آتا اور سمجھ میں آپ کو نہیں آ رہا تو آپ نے پوچھنا ہے، کمنٹ میں اس کی ایک ویڈیو بنا کر ہمارے پاس بھیجنی ہے اور آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 28 تک کا جو ہم نے یہ سبق پڑھا ہے تو یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 28 تک۔ اب آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 28 تک جتنے بھی سوالات ہیں ان کو ہم انشاءاللہ آئندہ سبق کے اندر کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اس چیز کا خاص طور پر جو ہے نا اہتمام کرنا ہے۔ آپ بڑے بچے ہیں اور قرآن پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے جو آداب ہیں ان کا بھی جو ہے نا ہم خیال رکھیں اچھے طریقے سے۔ میں نے آپ کو وضو کے بارے میں بتایا تھا کہ ہر جو نیک کام ہم کریں گے، مثال کے طور پر ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور نماز ہم ادا کر رہے ہیں تو اس کے لیے وضو شرط ہے، پاکیزگی شرط ہے کہ ہم باوضو رہیں۔ تو وضو کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز ہے غسل۔ آپ لوگ بڑے بچے ہیں، غسل کے اندر کتنی سنتیں ہیں، غسل کے فرائض کیا ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ غسل کے اندر 3 فرائض ہیں۔ سب سے پہلا فرض ہے کلی کرنا۔ ہم جب کلی کریں تو کلی اس طرح کریں کہ ہمارے حلق تک پانی پہنچ جائے، حلق تک ہم پانی پہنچائیں۔ اور کلی کرنا 1 مرتبہ فرض ہے، 3 مرتبہ کلی کرنا مسنون ہے۔ پھر اس کے بعد غسل کا دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا، جہاں تک نرم جگہ ہے، یہ نرم ہڈی ہے نا، یہاں تک آپ ناک میں پانی چڑھائیں گے تو 1 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا فرض ہے اور 3 مرتبہ سنت ہے غسل کے اندر۔ جب آپ غسل کر رہے ہیں، غسل جب آپ کر رہے ہیں تو 1 مرتبہ پانی چڑھانا کیا ہے، فرض ہے۔ تو 2 فرائض ہو گئے، ناک کو کلی کرنا اور نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، یہ 2 فرض ہیں۔ اور تیسرا فرض کیا ہے، اس کے بعد توجہ سے سنیں۔ تیسرا جو فرض ہے کہ آپ نے پورے جسم پہ 1 مرتبہ پانی بہانا ہے، اور یہ 1 مرتبہ پانی بہانا فرض ہے۔ اور پانی آپ کیسے بہائیں گے کہ
आप सर से लेकर पाँव तक जब आप पानी बहाएंगे तो अच्छे तरीके से आप पानी बहाएं। फिर उसके बाद जो है ना आपने उल्टी साइड पे पानी बहाना है, और उल्टी साइड पे जब पानी बहाएंगे सर से लेकर पाँव तक पूरा जब आप पानी बहाएंगे तो पानी इस तरीके से आप अपने जिस्म के ऊपर डालें और पानी बहाएं कि आपका जिस्म इस तरह आपका जिस्म गीला हो कि उसमें बाल बराबर भी जगह खुश्क ना रह जाए। अगर आपकी बाल बराबर भी जगह खुश्क रह जाएगी और आपको महसूस होगा कि मेरी जगह खुश्क रह गई है तो इससे गुस्ल नहीं होगा। और एक मरतबा ये पानी पहुँचाना पूरे जिस्म के ऊपर यह फ़र्ज़ है। 3 मरतबा, अब एक मरतबा आपने पहली मरतबा आपने सीधी साइड पे आप पानी डाला, फिर उसके बाद आपने उल्टी साइड पे डाला, फिर आपने पूरे जिस्म को जो है ना गीला किया, पूरे जिस्म पे आपने पानी डाला। तो ये आप 1 मरतबा करेंगे फ़र्ज़ है। 3 मरतबा अगर आप पानी डालेंगे अच्छे से और फिर जिस्म को आप मलेंगे, हाथ मारेंगे, कहीं जगह खुश्क ना हो और कहीं ऐसी जगह ना रह गई हो कि जहाँ पर पानी नहीं पहुँचा, तो आप हर जगह पर पानी बहाएंगे। तो इस तरीके से आपने जो है ना गुस्ल करना है और एहतमाम के साथ गुस्ल करना है। तो इससे हम गुस्ल तो वैसे कर रहे हैं, लेकिन ये कि हम गुस्ल को सही तरीका क्या है गुस्ल करने का, उस तरीके से हम गुस्ल करें अच्छे तरीके से। मसनून तरीका क्या है, तो आप मसनून तरीके से अगर आप गुस्ल करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि सबसे पहले आप इस्तिंजा करना है। इस्तिंजा तो हम जब हाजत से फारग होते हैं उस वक्त भी करते हैं, लेकिन गुस्ल आप कर रहे हैं तो गुस्ल का मसनून तरीका क्या है कि आप पहले इस्तिंजा करें। इस्तिंजा करने के बाद फिर आप मुकम्मल वज़ू करें। जैसे वज़ू करने का तरीका है कि घुटनों तक हाथ धोते हैं 3 मरतबा, फिर उसके बाद कुल्ली करते हैं, नाक में पानी डालते हैं, फिर चेहरा धोते हैं, फिर दोनों बाजू धोते हैं, फिर उसके बाद जो है ना वो मसा करते हैं। मसा करने के बाद फिर दोनों पाँव टखनों समेत धोते हैं। पूरा आपने वज़ू कर लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने गुस्ल करना है। तो अब गुस्ल करने के अंदर जो है ना हमने सुन्नत तरीके को जो है ना सामने रखना है कि पहले हमने अपनी सीधी साइड जो है सर से लेकर पाँव तक सीधी साइड को हमने गीला कर लेना है। वहाँ अच्छे तरीके से हाथ देख के हाथ मार के मल के हम अच्छे तरीके से भी वहाँ पर पानी पहुँचा है या नहीं पहुँचा, जगह खुश्क तो नहीं रहेगी। फिर उसके बाद हम उल्टी साइड पे जो है ना पानी डालेंगे। फिर उसके बाद हम पूरे जिस्म के ऊपर 1 मरतबा पानी डाल देंगे। अगर हम जिस तरह हम शावर इस्तेमाल करते हैं तो पहले आप शावर जब इस्तेमाल करें तो शावर के नीचे पहले आप सीधी साइड दे दें, फिर उल्टी साइड दे दें, फिर आप पूरा जो है ना एक साथ आप शावर के नीचे खड़े हो जाएं ताकि पूरे सर से लेकर पाँव तक पूरे जिस्म में पानी जो है ना पहुँच जाए। उसके बाद फिर आपका मरहला और है कि आपने साबुन लगाना है, जो कुछ करना है। फिर उसके बाद ये है कि आपके गुस्ल का जो है ना क्या है सुन्नत तरीका है कि गुस्ल आप कर रहे हैं लेकिन सुन्नत तरीके के मुताबिक आप गुस्ल करें। और सुन्नत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो बंदा मेरी सुन्नत को ज़िंदा करेगा तो उसको 100 शहीदों का सवाब है। तो प्यारे बच्चों, आप हज़रात बड़े हैं और बड़ी क्लास के बच्चे हैं, समझदार हैं और आप अच्छे हर चीज़ को आप समझते हैं, जानते हैं। तो ये ज़रूरी चीज़ें होती हैं इनका बताना। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको मालूम ही नहीं होगा और किसी ने बताया ही नहीं होगा। तो इन चीज़ों का हमें इल्म होना चाहिए कि वज़ू का सही तरीका क्या है, गुस्ल का सही तरीका क्या है, कैसे हमें गुस्ल करना है, कैसे हमें पाकी हासिल करनी है। पाकीज़गी और तहारत को निस्फ़ ईमान कहा गया है। जितना हम पाक साफ़ रहेंगे, साफ़ सुथरे रहेंगे और अच्छे तरीके से सफाई का ख्याल करेंगे तो उतना जो है ना हमें क्या है, हमें फ़ायदा होगा। और इसके बड़े फ़वाइद हैं, सफाई के सुथराई के बड़े फ़वाइद हैं। तो अल्लाह पाक हमें इस पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप सबको इस पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसी के साथ ही मैं अपने सबक का इख्तिताम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।